حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الدعوات میں بڑے اہم مضامین کی طرف بڑی انوکھی ترتیب کے ساتھ مکمل اس مضمون کی تکمیل فرمائی۔ پہلے تو یہ باب قائم کیا ہر نبی کے لیے ایک مستجاب دعوت ہے۔ ہر نبی کے لیے یعنی ایسی دعا جس کو اللہ یقیناً قبول کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بہت سارے نبیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، جس میں اللہ کی مشیت نہیں ہوتی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا خواجہ ابو طالب کے حق میں۔ بہت دعائیں کی لیکن اللہ کی مشیت اس میں نہیں ہے، تو اللہ نے کہہ دیا انک لا تہدی من احببت۔ سوال پیدا ہوتا ہے، نبی تو وہ تو نمونہ ہوتے ہیں وحی کے، اب ایسی باتیں ان سے کیسے سرزد ہو جاتی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ذریعے سے ایسے باتیں جو کچھ خلاف مزاج نبوت سرزد ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں یہ نبی بھی ہیں بشر بھی ہیں۔ جب بشریت کا تقاضا ان کے اندر غالب ہو تو ایسی باتیں ان سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم۔ لیکن جب بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، ذرا سا میں جوش میں آ جاتا ہوں یا ہوش کھو دیتا ہوں، یوحا الیہ، وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فوراً اسے قابو کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو بشر بنایا، تو بشریت جس وقت ان کے اندر غالب ہوتی ہے، کار فرما رہتی ہیں، تب جا کر ان سے ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ پھر بحیثیت نبی ہونے کے، صفت نبوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو پھر دوبارہ بچا لیتا ہے۔ تو جتنے انبیاء علیہم السلام سے ایسی باتیں سرزد ہوئیں، چاہے وہ حضرت یونس ہو، چاہے حضرت وہ آدم ہو، چاہے وہ حضرت ابراہیم ہو علیہم السلام، ان سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، اگر ایسی بات ہو گئی، دیکھو عجیب، یہاں پر امام بخاری کا لکل نبی دعوت مستجابۃ کے بعد فضل الاستغفار، کیا مطلب؟ جب بشریت کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں ہو گئیں تو انبیاء بھی استغفار کے ذریعے سے اسے دھو دیا کرتے ہیں، صاف کر دیا کرتے ہیں، تاکہ ان کی زندگی میں وہ داغ نہ رہے جو نبوت کے شان کے موافق نہ ہو۔ اس لیے آپ علیہ السلام کا استغفار امحائے خطایا کے لیے نہیں، بلکہ آپ کا استغفار تقرب کے لیے۔ فرما بردار بیوی ہمیشہ اپنے شوہر کی مشیت کے خلاف ذرا سا بھی ہو جائے معافی مانگ لیتی ہے، مشیت کے خلاف۔ نافرمانی تو بہت دور کی بات، بہت دور کی بات۔ یہ میرے شوہر کے مزاج کے موافق نہیں ہے، تب بھی معافی مانگ لیتی ہے۔ تو اسی لیے حسنات الابرار سیئات المقربین کہا گیا، اللہ کی مشیت کے خلاف ہے، اللہ کو یہ چیز مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ چیز پسند نہیں کرتا، تو وہ استغفار کثرت سے کرتے رہتے، چاہے ان سے کچھ ہو یا نہ ہو، تاکہ اللہ کی قربت میں کسی طرح کا فرق نہ آئے۔ تو استغفار۔ پھر کہا کہ بھئی یہ استغفار تمام انبیاء کرتے تھے، سید الانبیاء بھی کرتے تھے، استغفار نبی فی الیوم واللیلہ، از آدم تا
حضور علیہ السلام سب کرتے تھے. تمام نبیوں کا مستقل استغفار کرنا ان کا مزاج تھا، توبہ کرتے. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرہ، گویا آپ نے امت کو یہ بتا دی کہ دیکھو گنہگار ہی استغفار کرنا ضروری نہیں ہے. اور یوں کہا ہے کہ استغفار کے سلسلے میں کبھی بھی کہا جاتا ہے کہ ہم سے کیا معصیت ہوئی، ہم سے کیا غلطی ہوئی، معافی مانگو. جی کیا غلطی کرا معافی مانگنے؟ یہ نہیں. معافی میں سب سے بڑی بات حفاظت بھی ہے. استغفار اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے. اس وقت ہمارے مشائخ کا تمام اپنے مریدین کو کثرت استغفار کی طرف ترغیب دینا، توجہ دلانا ہو رہا ہے. 1000 بار استغفار کرو روزانہ. وہ 100 بار کا زمانہ گیا. کتنے بار استغفار کرو؟ 1000 بار. تحفظ نعمت کے لیے، ترقی نعمت کے لیے، بقائے نعمت کے لیے استغفار خوب کرو. جتنے استغفار کی کثرت ہوگی اتنی عافیت میں رہیں گے. اس وقت لازمی جز ہے استغفار اپنی زندگی کا. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت استغفار، اس کے ذریعے سے علمی، عملی، صفتی، نسبتی، یہ تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ تحفظ بھی دیں گے، ترقی بھی دیں گے. ظاہری اور باطنی سب نعمتوں میں اللہ تحفظ بھی. نعمتوں کا باقی رہنا استغفار ہی سے ہوگا. بچوں کا فرما بردار بن کر رہنا. بھئی اتنے سال سے یہ جواب نہیں دیا، اچانک جواب دے رہا، استغفار کی کمی ہے. استغفار کی کمی ہے. اس لیے میں امیروں سے بھی اکثر کہا کرتا ہوں جتنا امیر استغفار کرے گا اتنا مامور تابع دار رہیں گے. بعض لوگوں کو اپنی تابع داری کے لیے دیگر اسباب اختیار کرتے ہیں. روبدار رہنا، یہ رہنا، وہ رہنا، کوئی ضروری نہیں. آپ من اصلح ما بینہ و بین اللہ، من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ لہ ما بینہ و بین خلقی. یہ صاف الفاظ ہیں. جو اپنے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ درست کر لے، اللہ اس کے اور بندوں کے درمیان کا معاملہ درست کر دیتی ہے. تو یہ سب سے زیادہ انبیاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے میں بھی استغفار کرتا ہوں، تم بھی استغفار کرو. میں ہمیشہ ایک بات توجہ دلانے کے لیے کہا تو کہ حضور کا اگر کہیں حکم ہو تو وہ حکم واجب کا درجہ رکھتا ہے. مطلقاً امر ہی للوجوب کہا جاتا ہے، الامر للوجوب. اور حضور کا حکم ہو تو بدرجہ اولا وہ واجب ہیں. اللہ کے حکم کے بعد کس کے حکم کا لحاظ رکھا جائے گا؟ حضور کے حکم کا. حضور فرما رہے ہیں انی استغفر فی اليوم 70 مرہ یاتوب فی اليوم. بعض روایتوں میں یہاں پر وہ روایت نہیں، استغفروا ربکم انی استغفر فی اليوم 70 مرہ، اس سے پہلے کا جز ہے وہ استغفروا ربکم. اب استغفار کے ساتھ توبہ کا ذکر فرمایا. یہ بتا دیا حضرت نے استغفار الگ ہے، توبہ الگ ہے. توبہ پچھلی زندگی کے تمام غلطیوں کو یاد کر کے معافی مانگنا، معافی مانگنے کے بعد اللہ سے مغفرت مانگنا. معافی مغفرت مانگ رہے ہیں، پہلے معافی مانگو. جی حضرت ترقی دلا لو، ٹھیک ہے ترقی دیں گے، پہلے معافی مانگو. کون کیا غلطی کرے تمہیں؟ ارے بھائی ایک انسان سے غلطی ہو گئی. اصول پہلے ان دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، مثال دے رہا ہوں، یہ مثال آپ لوگوں کو بہت جلدی، بالغین ہو گئے نا آپ لوگ، بالغوں کو جلدی میاں بیوی کی مثال سمجھ میں آتی ہے. بیوی نے غلطی کی، جی مجھے وہاں بلا لگ جاؤ، جی ہاں بلا لگ جاؤ، جی
وہ دلاؤ جی، یہ دلاؤ جی. اب انہیں ناراض ہے. آپ اندازہ لگائیے، بیٹے سے غلطی ہو گئی، ابو یہ دلاؤ وہ دلاؤ، وہ باپ ناراض ہے بچے سے، دلائے گا؟ اس کے دماغ میں تو غلطی گھومتی رہے گی. وہ یوں کہے گا نالائق، پہلے تو نے جو کیا اس کا تو احساس ہی نہیں تجھے. جو پہلے کیا پہلے اسے معافی مانگ، آئندہ سے میں ایسا نہیں کرتا. ٹھیک، اب ذرا وہ ٹھیک ہے بیٹے سوچیں گے. اصول بھائی اللہ کہتے پہلے توبہ کرو، توبہ کے بعد مغفرت مانگو. بھائی توبہ کریش نہیں، یا اللہ مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے. بے استغفر اللہ کیا ہے؟ طلب مغفرت ہے. استغفر اللہ کیا ہے؟ تو اسی لیے کہا جاتا ہے استغفر اللہ میں طلب مغفرت بھی ہونا چاہیے، اپنی غلطیوں پر ندامت بھی ہونی چاہیے، اور اپنی غلطیوں پر ندامت کے ساتھ معافی بھی ہونی چاہیے. تب جا کر وہ استغفر اللہ امحائے خطایا کا سبب بنے گا. وہ استغفار کس کا سبب بنے گا؟ امحائے خطایا کا سبب بنے گا، پھر رفع درجات کا سبب بنے گا. اور رفع درجات مغفرت کے بغیر نہیں. اسی لیے عفو اسے کہتے ہیں، عفو. اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک عفو والعافیہ. عفو معافی، اسے کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ العافیہ، معافی مانگو پہلے. تو یہاں آ کر عفو، اللہ نے عفو و درگزر کر دیا تو اب عفو و درگزر ہو جائے گا. تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے ترتیب کے ساتھ یہ بتایا. پھر کیا کہا؟ ارے بھئی یہ جو عفو و درگزر، اس میں ایک بات یاد رکھو، اللہ کو توبہ استغفار کرنے والا بڑا محبوب ہوتا ہے. اسی لیے کہا کہ تم ذہن میں یہ مت رکھو کہ توبہ استغفار کرنے والا کون جی، نو تائبین کی جماعت کونے میں بٹھاؤ. تائبین کی جماعت کو ہم لوگ مردودین کی جماعت سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ مقربین کی جماعت. تائبین کی جماعت مردودین اور ان کو ضالین نہ سمجھو، بلکہ تائبین ہونے کے بعد وہ مقربین ہو جاتے ہیں. تائبین ہونے کے بعد وہ مقربین ہو جاتے ہیں. اسی لیے کہا آپ علیہ السلام نے اللہ افرح بتوبت عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اضلہ فی ارض الفلات. یہ جو آپ نے کہا چٹیل میدان میں گمشدہ اونٹ ساز و سامان کے ساتھ، جس میں اس کا زاد سفر بھی ہو، پورے سفر کا زاد سفر بھی ہو، اور سفر بھی اسی پر، زاد سفر بھی اسی پر، دونوں، سفر بھی غائب زاد سفر بھی غائب. اب یہ چٹیل میدان میں پڑا ہوا ہے. اور جو ایسے بیابان میں پھنس جاتے ہیں، موت کے علاوہ ان کے سامنے کوئی حل نہیں. آسٹریلیا ہندوستان سے 4 گنا بڑا، لیکن آسٹریلیا کی آبادی کا رقبہ کرناٹک کے برابر. آبادی کا جو رقبہ ہے وہ کتنا؟ وہ بھی وہاں پر وصل مکانات نہیں ہونے چاہیے. مکان ہے، ایک مکان سے دوسرے مکان کے درمیان ایک مکان کا فصل، پھر مکان، ایک مکان سے دوسرے مکان کے درمیان ایک مکان کا فصل، پھر مکان. اس طریقے سے فصل. جیسے بعض بچے اوراق بڑھانے کے لیے امتحان میں بڑے لکھتے ہیں، لائن چھوڑ کے لکھتے ہیں. یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہم اوراق تول کے نمبرات دیتے ہیں. کیا تول کے؟ 2 صفحے لکھے، حالانکہ وہ آدھا صفحے کا مضمون. ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ حضرت اس کا اندازہ لگا کر آپ کو اسراف مال پر بھی نمبرات کم ہو سکتے ہیں. مدرسے کا مال جو تم نے ضائع کیا، اس پر بھی نمبرات کم ہو سکتے ہیں. تو یہ یہاں کیا ہوا؟ فصل، تاکہ رقبہ بڑا نظر آئے. وہ ہے رقبہ کچھ ہے ہی نہیں وہاں. تو وہاں پر
ریگستان ہندوستان 3 گنا ہندوستان ریگستان ہے، غیر آباد علاقہ. وہاں بعض مرتبہ گاڑی لے کر بھول سے لوگ چلے جاتے ہیں. جب چلے گئے واپسی ان کی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ اتنی دور پہنچ جاتے ہیں، پیٹرول ختم، واپس آ بھی نہیں سکتے اور آگے بڑھ بھی نہیں سکتے، اور جو کچھ ان کے پاس کھانے کے ساز و سامان تھے وہ بھی جنون میں چلے جاتے ہیں نا. بعض نوجوان چلے گئے ڈرائیونگ کرتے ہوئے، لانگ ڈرائیونگ، اور وہاں جا کر پھنس گئے، اور پھنس کر کئی سینکڑوں لوگ، سووں کے لوگ تو آپ بول ہی سکتے ہیں، گاڑی کے سمیت وہیں پر دھس گئے، مر گئے. اس وقت یہ حدیث سمجھ میں آتی ہے. ریگستان میں اونٹ کو شپ آف دا ڈیزرٹ کہتے ہیں، شپ آف دا سفینۃ الصحرا، سفینۃ البحر نہیں، سفینۃ الصحرا. اب سفینۃ الصحرا صحرا میں گم ہو جائیں اور تم لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر دیکھے تو سفینۃ الصحرا غائب، زاد و سفر غائب، کیا حال ہوگا؟ موت کے علاوہ کوئی آپ کو چارہ کار نہیں. وہیں پر آپ کو نیت کر لینا، آخری نمازیں پڑھتے رہنا، بس اللہ کے پیارے ہونے کا انتظار رکھنا. جو آپ کے دل اور دماغ میں استغفار کے شعبے نظر آئیں وہ تمام شعبوں کی تکمیل کرنا، بس اسی حال میں اللہ کے پیارے ہو جانا. اس وقت میں نظر آئے کون؟ گم شدہ اونٹنی عرض فلات میں. تو آپ اندازہ لگاؤ زندگی دوبارہ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ابھی دوبارہ زندگی مل گئی کہ نہیں ملی؟ یہ مثال آپ نے اس وقت دی جو میں، اسی لیے اس کے بعد ملٹری والوں نے آسٹریلیا میں یہ طے کیا ہم گھومتے رہیں گے، دوربین لے کر دیکھتے رہتے ہیں کون بھی نیچے تڑپ رہا ہے کیا، گاڑی جا رہی ہے کیا، فوراً ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے وہ لوگ آتے ہیں. ایسے لوگوں کو لے کر پھر سیدھا گاڑی واڑی سب چھوڑو، تباہ ہونے دو، لوگوں کو کم از کم بچا، اس لیے کہ لوگ پہلے سے کم ہیں. ایسے لوگ چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگوں کو لے کر پھر آتے ہیں، ہاسپٹل میں جماتے ہیں، پھر ان کی جان جہاں تک ہو سکے وہ بچا دیں. لیکن اتنا بڑا کتنا تلاش کرو گے؟ کتنا بڑا عملہ چاہیے؟ کہاں گیا، کدھر گھسا، کیسا پتہ چلے گا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس طرح ایک انسان انتہائی توبہ کے بیابان میں رہ کر، اچانک گناہوں کے بیابان میں رہ کر، ریگستان میں رہ کر اچانک جب توبہ کرتا ہے، یوں سمجھو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، چلو بھی میرا بندہ واپس آ گیا. اللہ تعالیٰ افرح، اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. یہاں افرح کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے زیادہ. آپ جتنا خوش ہوتے ہیں اس سے کئی گنا. تو توبہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ بے اللہ کے قربت کا سب سے، اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقربین وہ اہل کبائر ہوا کرتے ہیں. تو اہل کبائر کا مطلب یہ نہیں گناہ کرتے رہو. بریلوی حضرات یہاں تک رک جاتے ہیں، اہل کبائر سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں. جب گنہگار محبوب ہوتے ہیں، گنہگاروں میں استغفار کرنے والے، توبہ کرنے والے، معافی مانگنے والے یہ محبوب ہوتے ہیں. خالی گناہ کر لے کر رہا تو محبوب رہے گا؟ صرف گناہ نہیں، گناہ کے بعد توبہ کرنا، معافی مانگنا. غلطی ہو گئی، بڑی سی بڑی غلطی ہو گئی، بلکہ بقول اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ غلطی کیا، آپ غلطی پر غلطی نہ ڈالیں. اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ نے غلطی پر غلطی ڈال کر پھر یہ غلطی کی. کیا مطلب؟ حضرت غلطی ہوگی معاف کرو. غلطی ہو گئی نہیں، غلطی کی. میں نے غلطی کی، غلطی ہو گئی. غلطی خود بخود ہو جاتی ہے. آپ نے کیا کیا؟ غلطی پر ہی غلطی کا الزام ڈال دیا.
میں پاک ہوں، غلطی ہو گئی، وہ میں پاک ہوں، کیا ہوئی؟ غلطی ہو گئی. انہیں بیچاری غلطی، اس کی زندگی ہی غلطی ہے، اس سے غلطی ہو گئی، لیکن میں پاک ہوں. حضرت نہیں، میں نے غلطی کی، یہ لکھو. غلطی پر غلطی ڈال کر پھر یہ غلطی کی تم نے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. غلطی کی تم نے اور الزام لگایا کس پر؟ غلطی پر. غلطی کہاں ہوئی بھائی؟ وہ بیچاری تو پڑی ہوئی ہے اپنی جگہ پر، تم نے اسے اٹھایا، غلطی آپ نے کیا. تو اس طرح تو توبہ استغفار کرنے سے انتہائی، تو کبائر سے مراد یہ کبائر، وہ جب توبہ کرے گا، کبائر والا جب روئے گا، دھوئے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ کو بہت پسند. تو مقربین تو توبہ کرنا ہی چاہیے تاکہ مردودین میں شامل نہ ہو جائیں، اور جو مردودین ہیں ان کو ترغیب پہلے کس کی دینا چاہیے؟ توبہ کی. تو اس کے لیے امام بخاری نے یہ نظام، اس ترتیب کے ساتھ توبہ کی تکمیل فرمائی. جی.